آپ کا اسمارٹ فون دوست یا دشمن؟ جیسے ہی ہم ڈیجیٹلی کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہی ریئل ورلڈ سے ہم دور چلے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کا اسمارٹ فون نے آہستہ آہستہ آپ کی زندگی پر قابو پا لیا ہے؟ ایک ماڈرن ریسرچ کے مطابق اوسطاً آدمی روزانہ اپنے فون کو 2600 مرتبہ ٹچ کرتا ہے۔ سائنس ڈائریکٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسمارٹ فون کو سائلنٹ پر لگانے سے فون کے یوز میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق 80% لوگ اپنے فون کے زیادہ استعمال کو فون ایڈکشن سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ WHO نے موبائل فون کے زیادہ استعمال کرنے والوں کو نفسیاتی مریض کنسیڈر کیا ہے۔ کیا آپ اپنا فون چیک کیے بغیر 24 آورز گزار سکتے ہیں؟ کیا آپ کا اسمارٹ فون آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ کیا آپ کا اسمارٹ فون آپ کی نیند چرا رہا ہے؟ ایک ایسا دور جہاں فومو فیئر آف مسنگ آؤٹ ایک حقیقت بن چکا ہے۔ کیا ہم اپنے پریزنٹ مومنٹ کو ڈیجیٹل آڈینس کے لیے مس کر رہے ہیں؟ ہم ایک ایسے دور میں قدم رکھ چکے ہیں جہاں نوموفوبیا یعنی نو موبائل فون ایک حقیقی نفسیاتی کنڈیشن بن چکی ہے۔ یہی موبائل فونز آپ کو انٹرٹین اور مصروف رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ آج کل والدین، اساتذہ کرام، نوجوان اور بچے یعنی تمام کے تمام لوگ موبائل فون ایڈکشن کے گرفت میں ہیں۔ یہاں تک کہ والدین تو گھر میں اپنا موبائل ٹیبل پر ہی نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہی رکھے تو بچے موبائل لے کر پلے اسٹور جا کر مختلف قسم کے گیمز اور ایپس ڈاؤن لوڈ کر کے موبائل ایڈکشن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کا فون آپ کی توجہ کو کیسے ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ کیا آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ذہن کا حصہ ہے یا یہ ایسی ڈیجیٹل زنجیر ہے جس نے آپ کے دل و دماغ کو جکڑ رکھا ہے؟ جیسا کہ ایک امریکن مزاحیہ سائنس فکشن سائیکولوجیکل ڈرامہ ٹرومن شو میں دکھایا گیا ہے۔ موبائل ایڈکشن ایک حقیقی مسئلہ ہے لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ Devastating epidemic. Addiction is ruining lives. We are racing against time. This is 9/11 happening every 10 days. لیکن اگر یہی موبائل فونز جان کے دشمن بن جائیں تو پھر یہ اچھا سگنل ہے۔ A lot of them are having a hard time putting them down. There's a new app that aims to curb phone addiction. Addiction is money. Are we a nation of smartphone addicts? The problem is our devices are designed to keep us engaged. When I wake up is grab my phone. کووڈ-19 کے پینڈیمک کے دوران لاک ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ میں اسمارٹ فون کا استعمال بڑھ گیا۔ برٹش میں کمیونیکیشن ڈیٹا ایجنسی آفکام کے مطابق وبائی مرض کے ابتدائی ہفتوں کے دوران موبائل فون کے کالز کی ڈیوریشن کا ایوریج لاک ڈاؤن سے پہلے 3 منٹ 40 سیکنڈ تھا اور لاک ڈاؤن امپوز ہونے کے بعد 5 منٹ 26 سیکنڈ تک ہو گیا۔ دی مارکیٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2020 میں لاک ڈاؤن کے دوران برطانیہ میں لوگ اپنے دن کا 40% وقت ٹی وی اور آن لائن ویڈیو سروسز دیکھنے میں صرف کرتے تھے۔ کووڈ-19 کے ابتدائی 90 دنوں میں ڈیٹا کے استعمال میں ایک ڈراسٹک اضافہ ہوا۔ ویرائزن نے 519 ارب سے زیادہ ٹیکسٹ میسیجز اور 10 ٹریلین میگا بائٹ ڈیٹا کی انفارمیشن دی ہے، جو 10.3 ٹریلین انسٹاگرام تصاویر کے برابر تھے۔ بعض لوگ اپنے اسمارٹ فون کے استعمال میں اتنے انگیج ہو جاتے ہیں کہ وہ ادر ایریاز آف لائف کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حال ہی میں سائیکاٹرسٹ نے یہ واضح کیا ہے کہ موبائل فون ایڈکشن دوسرے ایڈکشن جیسے کہ گیملنگ اور ڈرگ ایبیوز ایک جیسے ہیں۔ یہ فون ایڈکشن اکثر نوموفوبیا یعنی نو موبائل فون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو موبائل فون کے بغیر زندگی میں ایک خوف محسوس کر رہے ہیں۔ دسمبر 2023 تک دنیا میں اسمارٹ فون یوزرز کی تعداد 6.9 بلین ہونے کا خدشہ ہے، جو اپروکسیمیٹلی 7 بلین بنتا ہے، یعنی دنیا کی 85% آبادی کے پاس اسمارٹ فون ہوں گے۔ یہ فگر 2020 میں 5 ارب تھا۔ ورجن موبائل کی جانب سے پبلش ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فون یوزرز نے 10 سال پہلے کے مقابلے میں 427% زیادہ میسیجز اور نوٹیفیکیشن ریسیو کیے ہیں۔ تاہم یہ نیگیٹو کنسیکوینسز کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ The heavy use of these devices یوزرز اپنے سیلولر ہیبٹس پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ گوگل ٹرینڈز کے مطابق 2004 سے سیل فون ایڈکشن کے لیے سرچز بڑھ رہی ہے۔ موبائل ایڈکشن جو اسمارٹ فون کے زیادہ یا بے قابو استعمال کی بیانیہ کرتی ہے، جو کسی کے روزمرہ کے زندگی، صحت، تعلقات یا بلائی میں مداخلت کرتی ہے۔ یہ آج کے معاشرے میں ایک بڑھتی ہوئی مسئلہ ہے، خاص کر نوجوانوں میں، جو اپنی ڈیوائسز کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کمیونیکیشن، انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن اور انفارمیشن۔ اسمارٹ فون کی ایڈکشن نہ صرف بڑوں میں بلکہ بچوں میں بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے ایک اسٹڈی کے مطابق 23% بچے سونے سے پہلے بیڈ میں اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور 37% بچے اکثر اسمارٹ فون کے استعمال کی وجہ سے توجہ لوز کر جاتے ہیں۔ اچھی کوالٹی اور لگژری موبائل فون رکھنا آج کل ایک فیشن بن گیا ہے۔ دنیا بھر میں نوجوانوں پر کیے گئے بے شمار سروے سے پتہ چلتا ہے
کہ وہ موبائل فون کو زندہ رہنے کا ایک لازمی حصہ سمجھتے ہیں، اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ وہ ایک دن کے لیے اگر کھانا نہ کھائے تو ان کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اپنے موبائل کے بغیر نہیں رہیں گے۔ موبائل فون ایڈکشن، جسے موبائل فون انزائٹی اور موبائل فون سنڈروم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک بیہیویئرل ایڈکشن ہے جو اسمارٹ فون کے زیادہ استعمال کو ڈیفائن کرتی ہے، جو پیشنٹس میں سوشل، سائیکولوجیکل، بیہیویئرل جیسی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق چین میں جون 2018 تک 1.5 ارب موبائل فون یوزرز تھے۔ Our smartphones have surpassed other internet access devices in popularity۔ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے سال کے تیسرے مہینے میں کمیونیکیشن انڈسٹری کی اکنامکس پرفارمنس کے بارے میں ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے کہ چین میں 3 پرائمری ٹیلی کمیونیکیشن پرووائڈرز میں موبائل فون یوزرز کی تعداد 2022 میں 1.6 ارب تک پہنچ گئی اور 5G یوزرز کی تعداد 455 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فون یوزرز میں اکثریت ینگ اور مڈل ایج کے افراد کی ہے، اور کالج اسٹوڈنٹس کی موبائل فون کی اونرشپ کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ ہائی ریزولوشن اور موبائل فون کے اسکرین کے زیادہ استعمال سے آنکھوں کے مختلف مسائل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چوڑے اسکرین کو طویل عرصے تک دیکھنا ڈیجیٹل آئی اسٹرین، جسے کمپیوٹر ویژن سنڈروم بھی کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں خشک آنکھیں، سر درد، دھندلا نظر آنا اور آنکھوں کی تھکاوٹ جیسے سمپٹمز ہو سکتی ہے۔ موبائل فون کے اسکرین سے ایمٹ ہونے والے بلیو لائٹس بھی نیند کی سائیکل کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ جو شخص سوتے وقت اپنا موبائل فون کو استعمال کرتا ہے، اسے بلیو لائٹس کی ایمیشن کے سبب نیند آنے میں دشواری پیش آتی ہے، جس سے نیند کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ دوستو، بلیو لائٹس کیا ہے؟ بلیو لائٹس ایک قسم کی ویزیبل لائٹس ہے جو الیکٹرانک ڈیوائس سے ایمٹ ہوتی ہے، جیسے اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپ اور ٹیبلیٹس۔ یہ سورج سے بھی ایمٹ ہوتا ہے۔ بلیو لائٹس کی ایک شارٹ ویو لینتھ اور دیگر قسم کی ویزیبل لائٹ سے زیادہ انرجی ہوتی ہے، جیسے ریڈ لائٹ۔ بلیو لائٹس ہماری صحت پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ بلیو لائٹس ہماری نیند میں انٹرفیرنس پیدا کرتی ہے۔ یہ میلیٹونین کی پیداوار کو روک سکتا ہے۔ میلیٹونین ایک ہارمون ہے اور ہمیں سونے میں مدد کرتا ہے۔ یہ نیند کی ڈیفیکلٹیز کا سبب بن سکتا ہے، جیسے انسومنیا یعنی بے خوابی اور نیند آنے میں دشواری۔ طویل مدت میں بلیو لائٹس کے میکولر ڈیجنریشن کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، جو کہ ایک دائمی آنکھ کی حالت جو بلائنڈنس کا سبب بن سکتا ہے ایکسٹریم کیسز میں۔ ہم اپنے بلیو لائٹس کے ایمیشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ الیکٹرانک ڈیوائس سے بلیو لائٹس کے ایمیشن کو کم کرنے کے لیے ہم کچھ سیٹنگز کر سکتے ہیں، جیسے کہ نائٹ موڈ کا استعمال کریں۔ نائٹ موڈ ایک ایسا فیچر ہے جو زیادہ تر الیکٹرانک ڈیوائس میں دستیاب ہے۔ یہ بلیو لائٹس کو فلٹر کرتا ہے اور ایک گرم لائٹ ایمٹ کرتا ہے جو نیند میں کم مداخلت کرتا ہے۔ سونے سے پہلے الیکٹرانک ڈیوائسز کے یوز سے گریز کریں۔ الیکٹرانک ڈیوائسز کی لائٹس میلیٹونین کی پیداوار میں انٹرفیرنس پیدا کرتی ہے، جس سے نیند آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی موبائل فون یوز کرنا ہے تو 2020 رولز اپلائی کریں۔ مثلا 20 منٹ موبائل استعمال کرنے کے بعد 20 سیکنڈ کے لیے 20 فٹ دور دیکھنا۔ ابتدائی موبائل فون صرف وائس کالز کر سکتے تھے، بعد میں موبائل فونز نے ٹیکسٹ میسیجز، ای میل، ویب براؤزنگ، کیمرہ، میوزک پلیئر، جی پی ایس اور گیمز جیسے زیادہ سے زیادہ فنکشن شامل کیا ہے۔ انہوں نے بھی ڈیجیٹل سگنل سے سوئچ کیا جو زیادہ ریلائبل اور سیکیور تھے۔ انہوں نے ڈیٹا ٹرانسمیشن کی سپیڈ اور ریلائبلٹی میں اضافہ کرنے کے لیے GSM، CDMA، GPRS، ایج، 3G، 4G اور 5G جیسے مختلف ٹیکنالوجیز کو بھی اپنایا۔ آج کل اسمارٹ فونز تقریباً ہر کام سر انجام دے سکتی ہے جو کمپیوٹر کر سکتا ہے، جیسے ویڈیو کالنگ، سوشل میڈیا، آن لائن شاپنگ، اسٹریمنگ، ایڈیٹنگ اور دیگر ڈیوائسز خدمات سے کنیکٹڈ ہونے کے لیے وائی فائی، بلوٹوتھ، NFC اور QR کوڈ جیسے مختلف وائرلیس ٹیکنالوجیز کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ موبائل ایپس ہمارے دماغ میں ڈوپامین راستوں کو استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ ہمیں وابستہ رکھیں۔ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے جو ہمیں کچھ خوشگوار کام کرنے پر اچھا محسوس کرتا ہے، جیسے کھانا کھانا، معاشی تعلقات قائم کرنا یا کھیل کھیلنا۔ موبائل ایپس ڈوپامین کی ریلیز کو ٹریگر کرنے اور ہمیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے مختلف ٹیکنیکس استعمال کرتی ہے۔ موبائل ایپس ہمیں نئے میسیجز، لائکس، کمنٹس یا اپڈیٹس کی اطلاع بھیجتی ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن ایک اشارے کے طور پر کام کرتی ہے جو پوٹینشیل ریوارڈ کی نشاندہی کرتی ہے، جو ہمیں کیورس اور اپلیکیشن چیک کرنے کے لیے ایکسائٹڈ بناتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن بھی ایک احساس پیدا کرتی ہے جو ہمیں فوری طور پر جواب دینے پر مجبور کرتے ہیں۔ نوٹیفیکیشن ڈوپامین کی لیول کو 14% تک بڑھا سکتی ہے۔ موبائل ایپس ہمیں مختلف قسم کے ریوارڈز پرووائڈ کرتے ہیں جو ہمارے ایکسائٹمنٹ کو اور بھی بڑھاتے ہیں۔
یہ ریوارڈز نیو کنٹینٹس، فیڈ بیک اور سوشل ویلیڈیشن کی فارم میں ہوتی ہے۔ یہ ریوارڈز ہمارے ڈوپامن جو کہ ایک خوشی کی لیئر ہوتی ہے کو بھی اور بڑھاتے ہیں۔ جب ہم کوئی ریوارڈ حاصل کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ڈوپامن بڑھ جاتی ہے جو ہمیں مزید چاہنے کے لیے انسپائر کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ٹک ٹاک کے مختلف قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں اور آپ ایک کمپلشن لوپ کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے اسکیپ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ موبائل ایپس ایسے گیم کی طرح کے ایلیمنٹس اور طریقے کا استعمال کرتی ہے جسے پوائنٹس، لیولز، ایوارڈز، تاکہ ایپ کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ بنایا جا سکے۔ گیمیفیکیشن ہمارے اندرونی خواہش میں مزید اضافہ کرتا ہے اور ہمیں ٹاسک کمپلیٹ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ گیمیفیکیشن ڈوپامن کے لیول کو 30% تک بڑھا سکتا ہے۔ موبائل ایپس ہمیں چیٹ، ویڈیو کال یا سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں سے بات چیت کرنے کی سہولت دیتی ہے۔ سوشل انٹریکشن انسانوں کے لیے ڈوپامن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں دوسروں سے کنیکٹڈ رہنے کا عادی بنا دیتے ہیں۔ اسنیپ چیٹ اور ڈولینگو جیسی ایپ سٹریکس اور چیلنجز یوز کرتی ہے۔ یوزرز کو کنٹینیوس انگیج رکھنے کے لیے انکریجمنٹ کرتی ہے۔ سٹریک ایک اکمپلشمنٹ کا احساس پیدا کرتے ہیں اور کنٹینیوس سٹریک توڑنے کے ڈر سے یوزر کو روزانہ ایپ کھولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یوٹیوب اور ٹک ٹاک جیسی ویڈیو سٹریمنگ پلیٹ فارمز آٹو پلے کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو میں سموتھ وے میں منتقل ہو سکے، یوزرز کو دیکھنے کے لیے اٹریکٹ کرے۔ کنٹینیوس ویڈیو کی فیچرز ویڈیوز کے درمیان فرکشن کو کم کرتی ہے جس سے ویورز کے لیے کنٹینٹس کے اندر گہرائی میں ڈوب جانا آسان ہو جاتا ہے۔ الگورتھم یوزر کے بیہیویئر کو انالائز کر کے کنٹینٹس کی ریکمنڈیشن کو پرسنلائز بناتے ہیں۔ یوزر کو وہ دکھاتے ہیں جو وہ زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ یہ یوزر کو مصروف رکھتا ہے اور انہیں کنٹینٹس کی کنزمپشن کے ایک ریبٹ ہول میں لے جاتا ہے۔ کچھ طریقے ہیں کہ موبائل ایپس ہمارے ڈوپامن کے راستوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ ہمیں وابستہ رکھے۔ تاہم موبائل ایپس کا بہت زیادہ استعمال ہماری صحت، خوشی اور کارکردگی پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ یہ ہماری نیچرل ریوارڈ کے سینسٹیوٹی کو بھی کم کر سکتا ہے اور ہمیں آرٹیفیشل سٹیمولیشن پر انحصار کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم موبائل ایپس کا بہت کم استعمال کریں۔ موبائل کھیل اکثر کھیل کو بہتر بنانے، پروگریس کو سپیڈ اپ کرنے یا اسپیشل فیچرز کو انلاک کرنے کے لیے ایپ میں پرچیسنگ اور مائکرو ٹرانزیکشن کا یوز کرتے ہیں۔ یہ پرچیسمنٹ یوزر میں انویسٹمنٹ کا احساس پیدا کرتی ہے اور انہیں ایپ میں زیادہ پیسہ اور وقت خرچ کرنے کے لیے اجازت دیتی ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز لامتناہی اسکرولنگ کا یوز کرتے ہیں تاکہ یوزر اپنے فیڈز کو انفینٹ طور پر اسکرول کرتے رہے۔ کنٹینٹس خود بخود لوڈ ہوتا رہتا ہے، ایک ایسا احساس پیدا کرتا ہے کہ معلومات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ یوزر مسلسل بزی رہتے ہیں، مزید کنٹینٹس کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے مقصد سے زیادہ وقت ایپ پر گزارتے ہیں۔ ایپس انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کے شیڈول استعمال کرتی ہے جہاں انعامات صرف کبھی کبھار دیے جاتے ہیں جس سے یوزر کو ایپ کے ساتھ تعلق میں زیادہ مستقل رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ دوستو اس کو ایک ایگزامپل کے تھرو سمجھتے ہیں۔ امیجن کرو کہ آپ کے پاس ایک پالتو کتا ہے جسے آپ ٹرین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ جب ہر بار کہتے ہو کہ بیٹھ جاؤ تو آپ اس کو ایک ریوارڈ یعنی انعام دیتے ہیں۔ اس کو ہم کنٹینیوس ری انفورسمنٹ کہتے ہیں۔ جہاں کتا ہر دفعہ آپ کی بات سنتا ہے تو آپ اس کو انعام دیتے ہیں، لیکن انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ تو الگ ہے۔ اس میں آپ کتے کو ہر دفعہ کا نہیں بلکہ کبھی کبھار انعام دیتے رہتے ہو۔ یہ کتے کے لیے تھوڑا کنفیوزنگ ہوگا لیکن ایسا کرنا اصل میں ان کو زیادہ سیٹسفیکشن دیتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیے جیسے آپ ایک سلاٹ مشین کھیل رہے ہو۔ آپ کوئنز ڈالتے ہیں اور لیور کھینچتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو انعام ملتا ہے اور کبھی کبھی نہیں، لیکن یہ سوچ کر کے آپ کھیلتے رہتے ہیں کہ شاید اب انعام مل جائے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جو انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ یوز کرتا ہے۔ دوستو یہ کنسپٹ صرف جانوروں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ سائیکالوجی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ فون میسیجز چیک کرنا، کبھی آپ کو دلچسپ میسیجز ملتے ہیں اور کبھی نہیں۔ اس انسرٹینٹی کی وجہ سے لوگ میسیجز کو زیادہ دفعہ چیک کرتے ہیں۔ آسان الفاظ میں انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی انعام ملنا، ہر دفعہ نہیں، جو انسان یا جانور کو کسی خاص کام کرنے کے لیے زیادہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔